السلام علیکم ناظرین، پروگرام فیکٹ میٹر کے ساتھ میں ہوں سزین جہان خان۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بالآخر 3 بار مؤخر ہونے کے بعد آج سنا دیا گیا ہے۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں فیصلہ سناتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کو 14 سال کی قید جبکہ ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو 7 سال کی قید سنائی۔ بانی پی ٹی آئی کو 10 لاکھ روپے جرمانہ جبکہ بشرا بی بی کو 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا بھی سنائی گئی۔ عدالت نے القادر یونیورسٹی کی زمین بھی سرکاری تحویل میں لینے کا حکم دے دیا ہے۔ فیصلہ آنے کے فوراً بعد بشرا بی بی کو کمرہ عدالت سے ہی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت کی جانب سے اس فیصلے پر شدید الفاظ میں تنقید کی گئی ہے۔ یہ فیصلہ ایک شرمناک فیصلہ ہے۔ یہ فیصلہ سیاسی بغض و عناد پہ دیا گیا فیصلہ ہے، اور اس فیصلے کو پوری دنیا میں جو ہے ہم اس کے خلاف مذمتی قراردادیں بھی پیش کریں گے۔ اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں، دوبارہ کہتا ہوں اس کو سیاہ سمجھتے ہیں، اور ہم اپنی تمام قانونی کارروائیاں بھی کریں گے۔ ایک سیاہ دن ہے، اس چیز کو ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں۔ سپیریئر کورٹس میں اس کو جا کے ہم لوگ چیلنج کریں گے۔ پی ٹی آئی نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ انہیں آج اس فیصلے سے کوئی حیرانی نہیں ہوئی۔ جب فیصلہ سنایا گیا تو بانی پی ٹی آئی ہنس پڑے۔ فیصلے کے خلاف جلد ہائی کورٹ جائیں گے۔ جج صاحب کے فیصلے سے ہمیں کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ جب خان صاحب کو فیصلہ سنایا گیا تو خان صاحب ہنس پڑے جج کے فیصلے پہ۔ ودن فیو ڈیز ہائی کورٹ میں اپیل فائل کریں گے۔ ہمیں اعتماد انشاءاللہ تعالی خان صاحب سرخ روح ہوں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے خلاف آنے والے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا جا رہا ہے، لیکن حکومتی وزراء اس حوالے سے کیا کہتے ہیں، ملاحظہ فرمائیے۔ کہ کابینہ کے ایک اجلاس میں ایک بند انویلپ لایا گیا اور کہا کہ یہ گیا کہ برطانیہ میں نیشنل کرائم ایجنسی نے 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ سیز کر رکھا ہے۔ لکھا ہوا ہے کہ وہ وفاقی حکومت کو ٹرانسفر ہونا ہے۔ خفیہ معاہدہ کر لیں گے کہ اس کی تفصیلات باہر میں نہیں جائیں گی تو یہ پیسہ آسانی سے ٹرانسفر ہو جائے گا۔ بند لفافے کو جو ہے لہرایا گیا۔ لوگوں نے پوچھا اس میں کیا ہے، کہا نہیں اپروول دو اپروول دو اپروول دو، کیونکہ واردات ہو رہی تھی۔ چوری کا مال جو ہے کو ہڑپ کرنے کی اس وقت واردات ہو رہی تھی۔ ان کی وکلا ناکام رہے، ایم سی اے کا پیسہ آنا ثابت ہے، ضبط شدہ اماؤنٹ آنا ثابت ہے، بند لفافہ ثابت ہے، آپ کی جو رشوت لی گئی وہ ثابت ہے، شام ٹرسٹ ثابت ہے۔ آپ لیگلی جواب دیتے اس چیز کا، اپیل ضرور کریں مگر اپیل اس طرح نہ کریں جس طرح آپ نے یہ کیس لڑا ہے۔ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، اپیل کریں گے بھی تو ناکام ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف یہ فیصلہ اس وقت آیا جب حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکراتی عمل کی تیسری بیٹھک ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے مطالبات لکھ کر دے دیے گئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے مطالبات میں سیاسی قیدیوں کی رہائی، 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن کی تشکیل شامل ہے۔ مذاکراتی عمل کے دوران ساری نظریں 190 ملین پاؤنڈ کیس کے فیصلے پر جمی ہوئی تھی۔ تاثر پایا جا رہا تھا کہ اگر یہ فیصلہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف آتا ہے تو مذاکراتی عمل سبوٹاج ہو جائے گا، لیکن فیصلہ بانی پی ٹی آئی آنے کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے کہا کہ یہ فیصلہ خلاف آنے کے باوجود مذاکراتی عمل جاری رہے گا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ اگر 7 روز میں جوڈیشل کمیشن نہ بنایا گیا تو مذاکراتی عمل ختم ہو جائے گا۔ اس سب چیزوں کے باوجود خان صاحب نے آج کہا ہے مذاکرات جاری رہیں گے 7 دن تک۔ اگر پیش رفت نہیں ہوتی کمیشن پہ پھر فردر مذاکرات نہیں ہوں گے۔ گزشتہ روز حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان تیسری ملاقات کے بعد پی ٹی آئی کی مذاکراتی ٹیم کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا کا کہنا تھا کہ ہم نے مطالبات لکھ کر دے دیے ہیں اور حکومت سے کہہ دیا ہے کہ آپ ہمیں بتا دیں جوڈیشل کمیشن بنا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی کہ جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے اوپر آپ اپنا جواب دیں، آپ بنا سکتے ہیں یا آپ نہیں بنا سکتے، اور ہم نے اپنی طرف سے 1 اسٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے جوڈیشل کمیشن کے ٹی او آر جو ہیں ان کا تعین وہاں پر کر دیا۔ اسی دوران ان سے ایک سوال ہوا کہ خواجہ آصف تو کہتے ہیں کہ مذاکرات ہونے ہی نہیں چاہیے، اس پر ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ مجھے کسی ساتھی نے پوچھا کہ جی وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ختم کر دو، تو میں کینوں کہہ رہے ہیں ہی از پارٹ آف دا گورنمنٹ، ہی از اے ڈیفینس منسٹر، جا کے اپنی گورنمنٹ کو ختم کر دے، کر دے۔ حکومت کو پی ٹی آئی سے شکوہ تھا کہ پی ٹی آئی اپنے مطالبات لکھ کر نہیں دے رہی۔ اب جب مطالبات لکھ کر دے دیے گئے ہیں تو رانا ثناء اللہ نے ایک نیا شکوہ کر دیا ہے۔ ہم نے ان سے مطالبہ بھی کیا تھا کہ آپ یہ روز جو ہے وہ آپ میڈیا میں جا کے پراپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور اتنے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مسنگ ہیں، تو بھئی آپ ان کے نام دیں، ہم جا کے معلوم کریں گے کہ وہ مسنگ ہیں یہ نہیں ہیں۔ آج 2 مہینے بعد بھی اگر یہ نہیں دے سکے تو پھر یہ جو ہے وہ ماں سوائے پراپیگنڈے کے، جھوٹ کے، الزام تراشی کے جو ہے وہ اور کچھ نہیں ہے۔
حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان جاری مذاکراتی عمل کے دوران پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ڈائریکٹ مذاکرات کی بازگشت بھی جاری ہے۔ بیرسٹر گوہر اور علی امین گنڈا پور کی آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کے حوالے سے سامنے آنے والی خبروں کے بعد ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے۔ ملاقات ہوئی یا نہیں، اور کیا پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کوئی ڈائریکٹ بات چیت بھی ہو رہی ہے یا نہیں، اس معاملے پر پی ٹی آئی اور حکومت کی جانب سے متضاد بیانات آ رہے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیے۔ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بڑی خوشایند بات ہے، نو مذاکرات، کوئی مذاکرات ان کے نہیں ہو رہے، یہ ڈیسیو کر رہے ہیں، قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، وہی غلط بیانیاں کی جو عادت پڑی ہوئی ہے اسی کو دہرا رہے ہیں۔ میں بالکل ڈینائی کرتا ہوں۔ ایک طرف تو مذاکراتی عمل جاری ہے تو دوسری جانب آج 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ ایسے میں آج سابق وزیر اعظم اور سربراہ عوام پاکستان پارٹی شاہد خاقان عباسی کے گھر پر اپوزیشن رہنماؤں کی ایک اہم بیٹھک بھی ہوئی۔ اس ملاقات میں محمود خان اچکزئی، اسد کیسر، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ، علامہ ناصر عباس، صاحبزادہ حامد رضا، مفتاح اسماعیل اور دیگر لوگ موجود تھے۔ اس ملاقات کے بعد خلاف اپوزیشن کا اتحاد مضبوط ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس ملاقات کے بعد شاہد خاقان عباسی کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کے تمام مسائل کا حل آئین کی بالادستی میں ہے، نہ یہ الیکٹورل الائنس ہے، نہ یہ اقتدار کی کشمکش کا الائنس ہے۔ ملک کے مسائل کے حل کے لیے ایک جو راستہ ہے، آئین کا راستہ ہے، یہ اس کی کوشش کا الائنس ہے۔ مذاکراتی عمل جاری ہے، 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ بھی آ چکا ہے، اپوزیشن اتحاد بھی متحرک ہو چکا ہے۔ ان سارے معاملات پر بات کرنے کے لیے پروگرام میں اس حصے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد کیسر صاحب۔ سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ اسد کیسر صاحب بتائیے گا کہ یہ جو 190 ملین پاؤنڈ کیس کا آج فیصلہ آیا ہے، آپ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یہ انتہائی متعصبانہ اور سیاسی انتقام کی بنیاد پہ اس کے اندر جو ہے نا کوئی مطلب وہ ایویڈنس ہی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے نا سزا کے قابل بنایا جا سکے۔ یہ صرف اور صرف جو ہے نا ایک باہر سے ڈکٹیشن ہے کہ ان کو جو ہے نا ایک جج صاحب کو ایک لکھ کی لکھائی چیز دی گئی ہے اور انہوں نے سنا دیا۔ مطلب یہ کوئی سب سے پہلے تو سوال یہ بنتا ہے کہ کیا عمران خان اس کی بینیفیشری ہیں؟ کیا عمران خان کی فیملی یا کوئی رشتہ دار کوئی بلا واسطہ جو نا اس کو کوئی اس کا فائدہ پہنچا ہے؟ نہیں۔ مطلب جب اس کو کوئی بینیفٹ نہیں ملا، اور پھر اس کی بیوی کا کیا اس میں ہے، اس میں کیا تعلق ہے؟ تو بہرحال یہ سیاسی بنیادوں پہ ڈیسیجن ہے جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ صحیح۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ بشرا بی بی کو اس کیس میں شامل کرنا خان صاحب کو سٹریس کرنے کے لیے یا خان صاحب کی ریڈ لائن کراس کرنے کی وجہ سے ہوا ہے؟ بالکل، یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ خان صاحب کو کیسے تنگ کیا جائے، اس کو پریشان کیا جائے۔ مطلب یہ سارا فیصلہ، یہ کیس تو کیسی نہیں ہے، یہ تو جب بھی میرٹ کے اوپر فیصلہ ہوگا تو یہ بالکل فارغ ہو جائے گا۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں اس وقت امن، قانون، آئین اور عدالت کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے۔ یہ بس فیصلے جو بھی ہوتی ہے آن ڈیمانڈ ہوتے ہیں۔ تو اس طرح یہ ملک کو جس طرح لے کے جا رہے ہیں، اور 26ویں آئین ترمیم کے بعد تو دیا کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے۔ تو سر اگر آپ بقول آپ کے کہ یہ جو فیصلے ہیں یہ آن ڈیمانڈ ہو رہے ہیں، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے کہ ماضی میں آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف ہی ملا ہے، پھر چاہے سائفر کیس ہو یا پھر توشہ خانہ 1 میں سسپینشن ہو، یہ سب کو آپ کو تو ریلیف ہی انہی کورٹس نے دیا ہے۔ نہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ ہو، یعنی یہ دیکھ لوں تو آپ آدمی بھی سمجھتا ہے، یعنی اس فیصلے میں مطلب کیا سزا کی بنیاد کیا بنی؟ کیا عمران خان کی نے جو ہے نا یہ پیسے اپنے لیے استعمال کیے ہیں؟ کیا عمران خان کو اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے؟ اس کے رشتہ داروں کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ وہ تو یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھانے کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور وہ جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر یا جو ہمارے اسلامک لیڈرشپ ہے، مسلمانوں کی لیڈرشپ ہے، یا جو ہے نا ریسرچ پہ اسلامک ریسرچ پہ استعمال ہو رہا ہے۔ لیکن سر مریم نواز صاحبہ تو فرماتی ہیں کہ یہ یونیورسٹی اب ہمارے پاس آ گئی ہے، میں اس کی اسکالرشپس دوں گی۔ مریم نواز ایک میں کیا سمجھ سکتا ہوں، ایک خاتون ہے، میں اس کے بارے میں بہت سخت الفاظ بھی نہیں استعمال کر سکتا، لیکن ایک متعصب خاتون ہے، اور اس کے اندر جو ہے نا بغض اور حسد جو ہے نا بھری پڑی ہے، اور وہ اس قسم کی باتیں کرتی ہے کہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو وہ رسپونڈ کروں، لیکن وہ جو بات کر رہی ہے
اس کو خود اگر کل اس قسم کا حالات کا سامنا ہو تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ انصاف کیا ہوتا ہے. یعنی یہ جو ان کے والد صاحب نے جو ووٹ کو عزت دو کے لانا شروع کیا تھا، جو انہوں نے اعلان کیا تھا کہ میں ووٹ کو عزت دینا، تو یہ ووٹ کو عزت ہے. اس طرح ووٹ کو عزت ہوتی ہے. آپ جو ہے نا عدالتوں کا نظام ختم کرے، آپ اپنے مخالفین کے خلاف کیسز بنائیں، پھر اس کو سزائیں دلوائیں، عدالتوں کے اوپر پریشر ڈالیں، عدالتوں کو کمپرومائز کرے. تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ مطلب ان کو اس کی جو یہ کچھ کر رہے ہیں ان کا خمیزہ بکنا پڑ گا. سر اگر یہ کابینہ میں ایک بند لفافہ آیا تھا تو پھر تو پوری کیبنٹ کو اس پہ سزا نہیں ہونی چاہیے تھی. دیکھیں، سب سے پہلے بات یہ کہ سزا تو اس کی بنتی نہیں ہے. سزا بنتی اس لیکن لیے نہیں کیونکہ کہ آج اس کی سزا دے دی گئی، اس نمبر لیے ون میں یہ ہے کہ جاننا کیا چاہ رہی ہوں کہ پھر تو سب کو سزا ہونی سوال چاہیے یہ تھی. کہ کیا یہ سوال یہ ہے کہ کیا یہ منی لانڈرنگ تھی؟ نہیں، منی لانڈرنگ نہیں ہے. اگر منی لانڈرنگ نہیں ہے تو کون سا قانون اور کون سا مطلب دفعہ اس کے اوپر لگتا تو ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں نا نیب دیکھو کی کرپشن اینڈ کرپٹ پریکٹسز سیکشن 9. نیب تو جو ہے نا، نیب ابھی تو یہ تو پولیٹیکل مینیورنگ کے لیے استعمال ہو رہا ہے. یہ تو نیب تو اپنا ساکھ کھو چکا ہے. نیب صرف اور صرف ایک یہ ہے کہ کیسے حکومت اپنی مخالفین کے خلاف جو ہے نیب کو استعمال کرتی ہے. صحیح. تو سر نیب کی کریڈیبلٹی کل کوئی کو نہیں اگر ہے. آپ کی حکومت آتی ہے تو کیا آپ لوگ نیب کو استعمال نہیں کریں گے؟ بالکل نہیں. صحیح. ہم سمجھتے ہیں کہ نیب جو ہے نا ابھی اس کی وہ کریڈیبلٹی، میرا خیال میں نیب کا بھی ادارہ جو ہے نا اس کو ختم کرنا چاہیے اور احتساب کا ایک نیا نظام بنانا چاہیے جس کے اوپر سب کو اعتماد ہو، جو احتساب کرے، انتقام نہ لے. اور سر آپ کو ہائی کورٹ سے ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے اگر آپ اپیل میں جاتے ہیں تو؟ بالکل بالکل واضح ہے. یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے. جب میرٹ پہ فیصلہ ہوگا تو انشاءاللہ ان کے خلاف ہی کسی صحیح. نہ. اس کا مذاکراتی عمل پر کوئی اثر ہوگا یا نہیں؟ نہیں، عمران خان نے آج جو کہا ہے کہ مذاکرات جاری رہیں گے. 7 دن کا ٹائم انہوں نے دیا ہے کہ اگر 7 دن کے اندر یہ اپنا یہ کمیشن بناتے ہیں تو ہم مذاکرات کو آگے بڑھائیں گے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ حکومت 7 دن میں جوڈیشل کمیشن بنا پائے گی، اور وہ کیوں بنائے گی؟ دیکھیں، اس کے لیے تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جب ایک تنازع آتا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ کہ ہم ایک بات کہتے ہیں حکومت دوسری بات کہتی ہے، وہ 9 مئی کا ہمارے اوپر ڈالتی ہے، ہم ان کے اوپر ڈالتے ہیں، یا 26 نومبر، تو ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہونی چاہیے جو جسٹس سسٹم، تاکہ انصاف ہو سکے. اور یہ مہذب معاشروں میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک نیوٹرل امپائر ہو اور نیوٹرل امپائر جو ہے نا انصاف کے مطابق فیصلہ کرے. تو ہم نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ ہمارے جج لگائے، یا ہم کہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے ایسے جج اور ایسا امپائر ہو کہ اس تنازع کا مستقل حل نکالے اور ذمہ داروں کا تعین کروائے. صحیح. تو سر اس یہ کون کمیشن میں ذمہ آپ دار؟ اپنی مرضی کے ججز چاہتے ہیں؟ نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میوچول انڈرسٹینڈنگ سے اور دونوں سے مشترکہ طور پر ہمارے. صحیح. اور سر ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب تو پی ٹی آئی کے ڈائریکٹ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. تو اگر آپ کی ڈائریکٹ ملاقاتیں ہو رہی تھی پھر آج یہ فیصلہ کیسے آ گیا آپ کے خلاف؟ دیکھو، ملاقات ڈائریکٹ تو سیکیورٹی کی ایشو پہ ہوئی نا، وہ تو کوئی پولیٹیکل ایشو پہ لیکن نہیں سر ہوئی ہے. سیکیورٹی کا ایشو بیرسٹر گوہر سے کیا ڈسکس کرنا؟ وہ مرکزی چیئرمین ہے، اس میں جو ہے نا جو اسلامی کا امیر بھی بیٹا تھا، مختلف جو خیبر پختونخوا کی پارٹی اس کی لیڈرشپ بیٹھی تھی. مطلب یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے ہمارے صوبے میں سیریس ایشوز ہیں، تو اس وجہ سے بیٹھے تھے اور وہ ڈسکس کر رہے تھے. سر حکومت کی طرف سے ایک یہ الزام بھی ہے کہ آپ نے سیاسی قیدیوں کی لسٹ فراہم نہیں کی ہے، تو یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ کیوں نہیں کیا آپ نے؟ دیکھیں، ہم نے تو پرنسپلی ایک ڈراپ اس کو دے دیا ہے، لسٹ تو دینا کوئی پرابلم نہیں ہے. کل حامد رضا صاحب نے پریس کانفرنس میں جو ہمارے شہداء ہے ان کی ڈیٹیل بتائی، جو ہمارے مسنگ پرسن ہے اس کی ڈیٹیل بتائی، جو ہمارے زخمی ہے اس کی ڈیٹیل بتائی، اور لسٹ پرووائڈ کرنا ہمارے پاس تیار لسٹ پڑا ہوا ہے، وہ ہم دے دیں گے. صحیح. اور سر یہ جو اسیران ہیں ان میں خان صاحب کی رہائی کا بھی مطالبہ ہے؟ ڈیفینیٹلی سیاسی اسیر ہے، وہ سب کا مطالبہ ہے اس میں. صحیح. اور بشرا بی بی کو کیا بنی گالا شفٹ کیا جا رہا ہے؟ کوئی ایسی بات بھی ہو رہی ہے؟ میرے نالج میں کوئی بات نہیں اس قسم کی. صحیح. تو اب آپ مذاکراتی عمل میں بھی بیٹھیں گے اور آپ کہتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس پہ بھی کوئی اثر نہیں ہوگا آپ لوگوں کے مذاکرات کے ساتھ؟ بالکل. دیکھیں، یہ ہم تو حکومت کو پھر بھی موقع دینا چاہتے ہیں کہ
ملک جتنا شدید خطرات سے دوچار ہے، ملک میں امن و امان کی بہت سیریس مسائل ہیں، اور اکانومی کو سیریس چیلنجز ہیں، مایوسی بڑھ رہی ہے، مہنگائی ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ حکومت جو ہے نا، چونکہ ہم پی ٹی آئی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے صحیح کہ ہم ملک کے لیے جو ہے نا کچھ کریں، جو کچھ کر رہے ہیں ہم پاکستان کے لیے کر رہے ہیں۔ صحیح سر، آج شاہد خاقان عباسی صاحب کے گھر بھی ایک بیٹھک تھی، آپ بھی وہاں موجود تھے، تو کیا کوئی الائنس بننے جا رہا ہے حکومت کے خلاف؟ اور بالکل ہم 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ بنا رہے ہیں۔ صحیح شاہد خاقان صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، اچھا ہوا کہ اس نے شمولیت پہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ ہم سندھ میں جائیں گے نیکسٹ ویک، وہاں بھی ہم پولیٹیکل پارٹیز کو انگیج کریں گے، اور باقی جو ہے نا یہاں بھی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو، وہ انڈیویجول کو بھی، وہ جرنل ہیں، ججز ہیں، وہ پروفیسرز ہیں، صحیح مطلب سول سوسائٹی ہے، میڈیا ہے، صحیح سب کو تو انگیج سر کریں گے تاکہ اپوزیشن قومی الائنس طور میں پر مولانا صاحب کو ہم نے نہیں دیکھا، کوئی اختلافات چل رہے ہیں پی ٹی آئی کے؟ کیونکہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے سنا کہ گنڈا پور صاحب بھی کچھ سخت کلمات کہہ رہے تھے ان کے بارے میں۔ نہیں، مولانا صاحب کو انگیج کریں گے، مولانا صاحب کے ساتھ ہم تمام اپوزیشن کی پارٹیوں کو انگیج کریں گے۔ صحیح، اور اس میں مولانا صاحب بھی ہوں گے؟ جی جی۔ صحیح، تو سر یہ اب جو مذاکراتی عمل ہے، اگر آپ اس سے مطمئن نہ ہوئے تو پلان بی، پلان سی آپ کے پاس ہے؟ پلان بی کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر عمل تو چل رہا ہے نا۔ صحیح اس 15-20 دن کے اندر جو ہے نا ایک بہت بڑا علاج بن جائے گا انشاءاللہ، بلکہ 1 مہینے میں۔ صحیح تو پھر آگے دیکھیں گے۔ بس ہم جو ہے نا، ہمارا صرف اس وقت ایک مطالبہ، ملک کو آئین کے مطابق چلاؤ۔ صحیح آئین میں تمام اداروں کے اپنے پیرامیٹرز ہیں، اپنی لائن اس کے لیے کھینچی گئی ہے، اپنی حدود ہے، تمام اداروں کو اپنے حدود کے اندر کام کرنا ہوگا۔ صحیح، تو سر آپ لوگوں نے یہی کہا کہ عدالتی نظام سے ہم خان صاحب کو باہر لائیں گے، عدالت نے تو آج سزا سنا دی۔ تو بس جو بھی ہے، اب تو کوئی پھر بھی جو ہے نا، جتنا بھی عدالتوں کے اوپر ہمارا اعتراض بھی ہے، اور سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کو مینیج کیا جاتا ہے، اور جب بھی آئینی ترمیم کے بعد تو عدالتوں کا بالکل انہوں نے بیڑا غرق ہی کر دیا ہے، پھر بھی ہمارے پاس اور کیا راستہ ہے؟ اب تو صحیح عدالتوں پہ جائیں گے اور عدالتوں سے اپنا صحیح سر، انصاف کا تقاضا عرفان کریں گے۔ صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ آپ نے بیک ڈور مذاکرات کرنے ہیں، فرنٹ ڈور کرنے ہیں، ہمیں بتا دیں، تو یہ تاثر ان پہ کیوں جا رہا ہے کہ آپ کوئی بیک ڈور مذاکرات بھی کر رہے ہیں؟ مجھے بتایا کہ مجھے تو سمجھ نہیں کہ وہ بیک ڈور مذاکرات کیا سمجھتے ہیں۔ ہم تو فرنٹ ڈور پہ اس کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں اور اس کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ باقی کوئی مذاکرات اگر اس کو پتا ہو تو بتا دے کدھر ہو رہے ہیں۔ سر حکومت ایک طرف سے آپ کے اوپر بہت کرٹیسائز کر رہی ہے، آج جو پریس کانفرنسز ہوئیں اس کے بعد وہ آپ سے کوئی مطالبات کریں گے، تو کیا وہ مطالبات مانیں گے؟ دیکھتے ہیں وہ کیا مطالبات کرتے ہیں، ابھی تو کوئی چیز سامنے آئی نہیں ہے، صحیح، جب چیز آئے گی تو پھر دیکھیں گے۔ بہت شکریہ اسد کیسر صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک کے بعد جانیں گے حکومت کا موقف، اور ہمارے ساتھ موجود ہوں گے رانا احسان صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا احسان صاحب جو کہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں۔ رانا صاحب بتائیے گا، آخر اللہ اللہ کر کے یہ ایک فیصلہ جو کہ بہت ٹائم سے آنا تھا، بہت دفعہ مؤخر ہوا، آج یہ آ ہی گیا، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بہت بڑا فیصلہ ہے، اور اس سے جو سیاسی منظر نامہ ہے اس میں بڑا اس کے اوپر امپیکٹ پڑتا ہے۔ دیکھیں ایک تو خان صاحب کا جو سٹیٹس ہے وہ ایک ملزم سے سزا یافتہ مجرم کا ہو گیا ہے، اور دیکھیں آپ نے دیکھا تھا کہ پچھلے 1-2 ماہ سے 20 جنوری کے حوالے سے بہت زیادہ پروپیگیٹ کیا جا رہا تھا کہ وہ سیاسی جو ہوائیں ان کا رخ تبدیل کر لے گا۔ پھر رچرڈ گرینل کو بہت ہائی لائٹ کیا گیا کہ ان کی ٹویٹس ہیں اور کوئی معاملہ طے پا جائیں گے۔ پھر آپ نے کل بھی دیکھا کہ ایک ہائی لیول جو ملاقات ہوئی اس کو کس طریقے سے جو ہے ہائی لائٹ کیا گیا کہ کوئی ڈیل ہو سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ساری وہ جو سیاسی جو بحث تھی، جو ایک مفروضے پیش کیے جا رہے تھے یا پروپیگیٹ کیے جا رہے تھے، وہ دفن ہو جاتے ہیں۔ کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، کوئی بات چیت بیک گراؤنڈ میں نہیں ہو رہی، اور خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو دیکھیں، میں یہاں یہ بھی کہوں گا کہ یہ افسوسناک ہے کہ ایک ایسا لیڈر جس سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری توقعات تھیں، وہ جو ہے گریڈ اور ہوس کے جو ہے وہ چکر میں پڑ گیا، اور اس نے جو ہے وہ کرپشن کی، اور آج جو ہے وہ اس کے سامنے آ گئی۔ صحیح، تو سر آپ نے کہا کہ انہوں نے کرپشن کی، اور یہ انہوں نے جس طرح سے بھی انلیگل جو ایک کرپٹ پریکٹس، اگر یہ ایسی کرپشن تھی تو محترم شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ کے اس ڈیسیژن کو ریورس بیک کیوں نہیں کیا؟
دیکھیں یہ پیسے جو ہیں اب سپریم کورٹ کے پاس نہیں پڑے، یہ پیسے تو جو ہیں وہ وہاں سے شفٹ کر لیے گئے ہیں، تو ایک طریقہ وہ ریورس ہوگی. بنیادی نقطہ ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ فیور کیوں دی گئی ایک پراپرٹی ٹائکون کو، ملک ریاض صاحب کو یہ فیور کیوں دی گئی؟ یہ غلط، وہ دے نہیں سکتے تھے، یہ پیسہ ریاست پاکستان کا تھا اور اس کو فائن کے اگینسٹ جو ہے وہ ایڈجسٹ کرائے. یہی سوال جو ہے جب جج صاحب نے جو اپنا فیصلہ دیا اس میں بار بار اٹھایا کہ یہ بنتا نہیں تھا. صحیح. تو آپ اب کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف سے یہ فیصلہ آیا جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آپ کی جماعت کی طرف سے ایک پریس کانفرنسز ہوئی، سو اس پریس کانفرنس سے ایک تاثر آیا کہ جیسے آپ لوگ بڑے ایکسائٹڈ تھے، تو اس ایکسائٹمنٹ کی کیا وجہ تھی؟ یہ دیکھیں میں نے تو آپ کے سامنے افسوس کیا کہ ایک جمہوری لیڈر جس پہ بہت سارے لوگوں نے اعتبار کیا، اس نے ان کا ٹرسٹ توڑا اور یہ ثابت ہو گیا کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو تھا، اور اس نے ایک بہت بڑا ناجائز فیور جو ہے وہ ایک پراپرٹی ٹائکون کو دیا جو کہ کرپشن تھی، اور اس کے عوض اس نے بینیفٹس بھی لیے. تو میں تو اس میں کوئی میں خوشی منانے کا یہ منظر نہیں میں دیکھتا. میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ایک جمہوری لیڈر جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہوا اپنی حرکات اور اعمال کی وجہ سے، اور جو لوگ اس کو سپورٹ کرتے ہوں گے ضرور ان کو اس چیز کا افسوس ہوا ہوگا. لیکن جو آدمی صادق اور امین کا جو ہے لیبل خود لیے رکھتا تھا اور دوسروں پہ بیجا تنقید کرتا تھا، بہت غلط زبان استعمال کرتا تھا اور اس ملک میں پولرائزیشن اور نفرت کی سیاست کا بانی تھا، آج وہ خود جو ہے وہ بہت برے طریقے سے ڈسکریڈٹ ہو گیا ہے کرپشن. سر پی ٹی آئی والے اب اس کو چیلنج کریں گے ہائی کورٹ میں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہائی کورٹ میں جب اس کی اپیل جائے گی تو کیا یہ فیصلہ برقرار رہے گا یا اس میں پی ٹی آئی کو یا خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا؟ دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے یہ بڑا کلیئر ہے، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے، اور وہ جو بنیادی سوال جس کا میں نے ذکر کیا وہ تو وہی رہتا ہے کہ یہ پیسہ کسی بھی صورت میں فائن کے اگینسٹ ایڈجسٹ نہیں ہو سکتا تھا. تو جو معاونت، جو فیسیلیٹیشن اس کو ایک پراپرٹی ٹائکون کو فیور دینے میں کی گئی، یہ اوپن اینڈ شٹ ہے. تو اس کی آپ ایک اپیل کریں یا 4 اپیلز کریں، یہ حقیقت تو تبدیل نہیں ہوتی کہ خان صاحب نے اس پیسے کو جو ریاست پاکستان کا تھا وہ ایک فائن کے اگینسٹ ایڈجسٹ کیا جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے، اور یہ اس کو جو پراپرٹی ٹائکون تھا اس کو ایک فیور دینے کے بہت بڑا اس کے اوپر 50 ارب روپے کا اس کو فائدہ دینے کے مترادف تھا. تو یہ حقیقت تو جو ہے آپ جتنی مرضی اپیلیں کر لیں یہ تبدیل تو نہیں ہوتا. سر ابھی اس وقت مذاکرات بھی جاری ہیں، یہ فیصلہ بھی آ گیا، پھر آپ کے جو لیڈرز تھے ان کی طرف سے کچھ سخت پریس کانفرنسز بھی آ گئی. آن دا ادر ہینڈ پی ٹی آئی والے آرمی چیف سے بھی ملاقات کر رہے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ اب مذاکراتی عمل آپ سے ہٹ کے بات جو ہے وہ جہاں پہ ہونی تھی وہاں پہنچ گئی ہے؟ دیکھیں یہ تو کل تک یہ بیانیہ ٹھیک تھا، آج یہ بیانیہ تبدیل ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بیک گراؤنڈ میں کچھ ہو رہا ہوتا تو یہ سزا نہ ہوتی. تو یہ چیزیں تو میرٹ پہ ہو رہی ہیں. تو این آر او تو نہیں ملا خان صاحب کو، این آر او تو سزا ہو گئی ان کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تاثر دیے جاتے ہیں اور جو اتنا بڑا پروپیگنڈا، دیکھیں ہم تو بہت سارے لوگ پاکستان میں اس انتظار میں تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئیں گے اور سیاسی ہوا کا رخ تبدیل ہو جائے گا، یہ تاثر دیا گیا نا. لیکن سر وہ تلوار تو ابھی بھی سر پہ لٹک رہی ہے، ابھی 20 جنوری آنا ہے. نہیں لیکن اب تو عدالتوں نے جو ہے وہ کنوکٹ کر دیا ہے نا. میں نے آپ کو سٹارٹ اسی سے کیا کہ خان صاحب جو ہیں اب ایک سزا یافتہ مجرم ہیں. صحیح. دنیا کی کوئی بھی طاقت جو ہے اس چیز کو تو نہیں ختم کر سکتی کہ ان کو عدالت نے سزا دے دی ہے، اور اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ عمران خان کو رہا کرو کیونکہ عدالت نے سزا دے دی. ایک سزا یافتہ آدمی کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ اس کو سیاسی طور پہ رہا کر دیں. اب تو یہ بات ہی نہیں بنتی نا. صحیح. سر آپ نے ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کی، تو اوتھ سیریمنی پہ شہباز شریف صاحب کو انویٹیشن آیا ہے؟ نہیں، میرے خیال سے کوئی انہوں نے ریچ آؤٹ بھی نہیں کیا اور انویٹیشن بھی نہیں آیا، اور بہت سارے درجنوں ایسے بڑے ممالک ہیں کہ جن کو انویٹیشن نہیں آیا. یہ کوئی اتنی کوئی انہونی بات نہیں ہے. صحیح. اور سر ابھی آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ مذاکراتی جو کمیٹی ہے یہ ابھی بیٹھے گی، دوبارہ سے ان کی بات چیت ہوگی. آپ کو بھی لگتا ہے کہ اس فیصلے کا کوئی اس پہ اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ جو جوڈیشل کمیشن کی ڈیمانڈ ہے
آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کی ڈیمانڈ پوری کر پائے گی جب انہوں نے ایک الٹیمیٹم بھی دے دیا کہ جی 7 روز کے اندر کرنا ہے؟ دیکھیں اس کو لاجکلی دیکھا جائے گا کہ جوڈیشل کمیشن کا کیا فائدہ ہے یا کیا اس کا بینیفٹ اس کنفیوژن کو کلیئر کرنے میں ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. اور اس میں چند بنیادی سوالات یہ ہیں کہ جب عدالتیں سزائیں سنا دیں تو تب کیا سزاؤں کے بعد جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں، اور کیا جوڈیشل کمیشن ایز ایویڈنس عدالتوں میں پیش ہو سکتے ہیں؟ ان کی رپورٹس تو نہیں ہو سکتی. تو اس کے کیا فائدے ہوں گے؟ پھر جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ اگر تو پی ٹی آئی کے خلاف آ گئی تو کیا وہ اس کو تسلیم کریں گے، اور اس کے کیا ٹرمز آف ریفرنس ہوں گے؟ تو یہ وہ سارے سوالات ہیں جو اب یہ پرائم منسٹر نے جو کمیٹی تشکیل دی ہے جس کو وہ ان ہاؤس ہر کوئی اسٹڈی کرے گا اپنی اپنی جماعت میں، اور پھر ایک لاجکلی اس کا جواب جو ہے وہ لے کے ایس اور نو دے. صحیح. تو سر جس طرح سے حکومت کی طرف سے بھی کہا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب این آر او مانگ رہے ہیں، جیسا کہ اب آپ نے خود کہہ دیا کہ این آر او تو ان کو نہیں ملا، این آر او خان صاحب نے لیا نہیں یا ان کو دیا نہیں گیا؟ دیکھیں جتنی خوشی کل یا پرسوں منائی جا رہی تھی کہ ایک چیف سے ملاقات ہو گئی ہے، تو اس سے تو آپ کو بڑا کلیئر ہو جانا چاہیے کہ این آر او کے خواہش مند وہ تھے یا نہیں تھے. صحیح. تو سر ایک اور چیز بتائیے گا، ٹویٹس کا آپ کو بھی پتا ہوگا، کچھ ذرائع سے ٹویٹس آنے لگ گئیں جن سے پہلے ہی پتا لگ گیا کہ جی فیصلہ صبح یہ آنے والا ہے. تو یہ کیسے پتا لگ جاتا ہے؟ کوئی فرشتے آ کے بتاتے ہیں ان لوگوں کو کہ جی یہ فیصلہ آنے والا ہے اور خان کے خلاف آنے والا ہے، اور جو وہ ٹویٹ کرتے ہیں اگلے دن وہی فیصلہ آ جاتا ہے؟ دیکھیں آدھا پاکستان کہہ رہا تھا سزا ہو جائے گی، آدھا کہہ رہا تھا نہیں ہوگی، تو اس طرح تو آدھا پاکستان ٹھیک ہو گیا. تو بہت سارے لوگ میں بھی کہہ رہا تھا ان کو سزا ہو جائے گی، پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہوں گے کہ نہیں سزا ہوگی. تو یہ تو لوگ پریڈکٹ کرتے رہتے ہیں، ایسی چیزیں اپنا انالیسس دیتے رہتے ہیں. یہ بات تو نہیں ہے کہ آدھا پاکستان کو پتا تھا کہ کیا فیصلہ آنا ہے. صحیح. تو سر ابھی اپوزیشن اتحاد بھی حکومت کے خلاف اکٹھا ہو گیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خطرے کی گھنٹی ہے. خطرے کی گھنٹیاں ٹلتی جا رہی ہیں. سب سے بڑی اپوزیشن کے لیے خطرے کی گھنٹی یہ ہے کہ معاشی ٹرن اراؤنڈ ہو چکا ہے، معیشت بہتری کی طرف گامزن ہے، اور مختلف نعرے اپوزیشن کے تھے اس سے عوام جو ہے وہ متنفر ہو جائے گی، کیونکہ عوام دیکھ رہی ہے کہ کس طرح پرائم منسٹر شہباز شریف کے زیر قیادت جو ہے وہ معیشت جو ہے بہتری کی طرف گامزن ہے، اور بہتر رزلٹس ہر شعبے میں جو ہے وہ آ رہے ہیں. بہت شکریہ رانا صاحب پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سلمان صفدر صاحب جو کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں خان صاحب کے وکیل ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہے وکیل بانی پی ٹی آئی بیرسٹر سلمان صفدر صاحب. سر بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. آپ نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا جو ہے ٹرائل آپ نے کیا ہے اور پورا تقریباً 1 سال کی ہے، جس پہ آپ کے اوپر ایلیگیشنز بھی لگے کہ آپ نے اتنی فیس لی، اور پھر آج یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف آ گیا. کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس فیصلے کو؟ دیکھیں سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور شو. القادر کیس تقریباً 1 سال سے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کیس چل رہا تھا. کبھی اس کی پیس تیز ہو جاتی تھی، کبھی اس کی پیس سلو ہو جاتی تھی. مگر جو سب سے پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تب ہوئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان صاحب کو ضمانت جب جو دی اور جو آبزرویشنز اس میں آئیں. میرا خیال ہے کہ ان آبزرویشنز کے بعد القادر کیس کو ڈسکنٹینیو ہو جانا چاہیے تھا اور پروسیکیوشن کو اس کیس سے آل ٹوگیدر وڈرا کر دینا چاہیے تھا، کیونکہ تب تک ایسی باتیں آبزرویشنز بیل آرڈر میں آ گئیں کہ اس کیس میں کوئی پرسنل گین، کوئی پرسنل بینیفٹ، کوئی مس یوز آف پاور اینڈ اتھارٹی کا کوئی ایلیمنٹ ہی نہیں ہے. تو اس کے بعد یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہوتی. مگر آج اتنے عرصے کے بعد جب ٹرائل فائنلی کنکلوڈ ہوتا ہے، اور کنکلوڈ ہوئے ہوئے بھی ٹرائل تقریباً 1 ماہ ہو گیا، سب سے حیرت کی بات تو یہ تھی جسے آج ہم نے مختلف باہر نکل کے پریس کانفرنس میں بھی اس بات کا جو ہے اس کنسرن کو ہم نے بڑی شدت سے اس کو وائس کیا کہ ایک ایسی ججمنٹ ہے جس کا آنے کا ٹائم اور اس ججمنٹ میں کیا لکھا ہوا ہے، کتنی سزا دی ہوئی اور کس تاریخ کو آنی ہے اور کب کب اس میں التوا ہونا ہے، وہ نہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے، نہ بشرا عمران کو پتہ ہے، نہ ان کے وکلاء کو پتہ ہے، جبکہ میڈیا کے کچھ سلیکٹڈ اینکر پرسنز جو ہیں ان کے علم میں یہ ججمنٹ تھی. تو یہ بات بہت کنسرننگ اور الارمنگ ہے کہ اس ججمنٹ کے آنے سے پہلے 3 تاریخوں پہ
فیصلے کو مؤخر کیا جاتا ہے، اس میں دوبارہ ایڈجرن ہوتا ہے وداؤٹ اناؤنسنگ دا ورڈکٹ، اور وہ ود ایکوریسی اینڈ ود پریسیجن کچھ لوگ اس کو پریڈکٹ کر دیتے ہیں. یہ کوئی انسیڈنس نہیں ہو سکتا، یہ کوئی کسی کو آمد نہیں ہوتی، کوئی وحی نازل نہیں ہوتی. میرا خیال ہے کہ یہ اس گراؤنڈ پر ہی کہ اس کا علم فیصلہ آج اناؤنس ہونے سے پہلے یہ ججمنٹ یا اس میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، ٹی وی کے یا میڈیا کے کچھ اینکرز کے علم میں یہ فیصلہ ہونا ہی اس ججمنٹ کو ان سیف تو کر یہ دیتا آپ ہے. اور کی میرا اپیل خیال ہے کا کہ ایک گراؤنڈ ہوگا کہ جی ان کو کیسے معلوم ہو گیا تھا؟ جی یہاں مجھے معلوم پڑ گیا کہ آپ خود ماشاءاللہ ایک لائر ہیں اور آپ پریکٹسنگ لائر ہیں، کرمنل لا میں بھی آپ کی بڑی مہارت ہے. یہ یقیناً ہماری گراؤنڈ ہوگی کہ یہ ججمنٹ میری نظر میں سائفر سے، توشہ خانہ 1 سے، توشہ خانہ 2 سے اور عدت اور نکاح کے کیسز زیادہ انسیف ہے. وہ ججمنٹس آپ کو پتہ ہے کہ بہت جلد بازی میں اور عجلت میں، ہیسٹ میں راتوں رات کنکلوڈ ہوئی، بالکل. مگر یہ والا فیصلہ تو بڑے کلیئر انڈیکیٹرز ہیں کہ دی اناؤنسنگ آف دی ڈیسیجن اینڈ دی کنوکشن اینڈ دی سینٹینسز are directly linked with some other reasons, with political wheeling dealing. کچھ تو اس سر یہ قسم جو کے جو ہے وہ تاخیر ہو رہی تھی، یا آپ کو وقت دیا جا رہا تھا کہ سوچ لو، ابھی بھی سوچ لو، اور آپ سوچ نہیں پائے؟ دیکھیں آپ کسی حد تک آپ کی بات درست ہو سکتی ہے کہ یہ اپرچونٹیز تھیں، اور مگر ایسا ہونا نہیں چاہیے. دس از ناٹ ہاؤ کریمنل ٹرائلز ٹیک پلیس، دس از ناٹ ہاؤ کریمنل پروسیڈنگز ٹیک پلیس کہ آپ ایک کرمنل لا کو آپ بیٹ بنا کے آپ بلیک میلنگ کا ٹول رکھیں اور آرم ٹوسٹنگ کے لیے اس کو یوز ہو. یقیناً دیکھیں عمران خان صاحب اب تقریباً 2.25 سال تو ہو گئے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن نیور اینڈنگ سٹوری چل رہی ہے، 250 کرمنل کیسز آج دن تک رجسٹر ہو چکے ہیں، اور اب تقریباً تمام پروسیکیوشنز کلیپس ہو چکی ہیں، تمام پروسیکیوشنز فیل ہو چکی ہیں. جتنی بیسٹ پروسیکیوشنز چوز کی تھیں، چاہے وہ سائفر تھا، چاہے وہ عدت نکاح تھا، چاہے وہ توشہ خانہ 1 تھا، وہ سب کی سب اب اپنے منطقی انجام کو پہنچ گئی ہیں. تو یہ اب آخری چند ایک جو باقیات ہیں، یہ انہی میں سے ایک پروسیکیوشن تھی جس کو آپ بہت جلد دیکھ لیں گی کہ اس پروسیکیوشن میں کتنا سبسٹنس تھا، کتنا ویٹ تھا، یا کتنی تو کرمنالٹی ہے. یہ کہنا یہ دا درست ہوگا مومنٹ کہ آپ پر امید ہیں کہ ہائی کورٹ سے اپیل میں آپ لوگوں کو ایکویٹل مل سکتا ہے، یا آپ کا سسپینشن آف سینٹینس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیوں نہیں ہوگا. دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں گا کہ نیب کی آج دن تک یا وائٹ کالر کرائم کی پاکستان میں جتنی بھی پروسیکیوشنز ہوتی ہیں، یہ بڑی یونیک اور ناول پروسیکیوشن ہے ان دا سینس کہ 8 لوگوں کے خلاف پروسیکیوشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے، جن میں سے 6 کبھی اریسٹ نہیں ہوئے. ایگزیکٹلی. 6 لوگ مسنگ ہیں، نہ ان کو اریسٹ کیا جاتا ہے، نہ ان کی سے تفتیش کی جاتی ہے، نہ ان کا انتظار کیا جاتا ہے. اور پری میچیورلی ملک ریاض صاحب کی فیملی یہاں کہیں نہیں ہے، مرزا شہزاد اکبر کہیں نہیں ہے، زلفی بخاری کہیں نہیں ہے. تو ہر کیس میں وہی 2 یوزول سسپیکٹس، میاں بیوی، فارمر پرائم منسٹر اینڈ ہز وائف، اور وہی پرانی یوزول 14 سال کی سزا جس کو ہم پہلے بھی کافی دفعہ بھگت چکے ہیں، اور وہ quash بھی ہو چکی ہیں اور سسپینڈڈ سینٹینسز بھی ہو چکی ہیں. سو the legal team is very optimistic، اور لیگل ٹیم میں بائی دا وے میں اکیلا نہیں ہوں. میرا ایک رول تو انڈیویجولی کیسز کو بھی دیکھنا ہے، مگر ساتھ ہی ساتھ میں مختلف کیسز کو ہیڈ بھی کرتا ہوں. تو اس میں ظہیر عباس صاحب لیگل ٹیم کا حصہ، وہ عمران خان صاحب کی نمائندگی انہوں نے کی، عثمان گل صاحب لاہور سے آئے، انہوں نے بہت شاندار جرا کی، اور 35 گواہ استغاثے نے اس کیس میں پیش کیے، جن کو بہت بری طریقے سے کراس ایگزامینیشن میں ان کی سر آپ نے کریڈیبلٹی ابھی کو شیک کیا گیا. وکلا کا نام لیا، تو عطاط آرٹ صاحب تو کہتے ہیں کہ آپ تو ایویڈنس بھی پیش نہیں کر سکے اور وکلا کی ٹیم ناکام ہوئی، اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ دس از اے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ، اور گڈ پروسیکیوشن، بیڈ پروسیکیوشن، دا ریئل فورم ٹو چیک از ہائی کورٹ، ناٹ دا ٹرائل کورٹس. دیکھیں ٹرائل کورٹس میں آپ دیکھیں کہ مجھے جج صاحب پہ کافی حیرانگی ہے کہ یہ ایک ایسا کیس تھا جس میں سرکار نے خود اس بات کا اعتراف کیا کہ اس کیس میں کوئی مانیٹری گین نہیں ہے، کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہے، کوئی مس اپروپریشن نہیں ہے، ایک پیسہ بھی القادر ٹرسٹ سے میاں بیوی کے پرسنل اکاؤنٹ میں نہیں آیا، انہوں نے کوئی پرسنل ایڈوانٹیج نہیں لیا. یس. تو اگر کوئی آپ نے مالی فائدہ نہیں لیا،
اور نہ ہی اس کا کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی بینکنگ ٹرانزیکشن ہے۔ کیونکہ اگر کوئی ماضی میں کسی جج کے کوئی کسی نے ہٹایا ہو یا کوئی سو موٹو ایکشن لیا ہو یا کسی کو انفٹ کہا ہو تو کیا آپ کی اپیل کا یہ گراؤنڈ ہوگا؟ دیکھیں سوزین، اس سے پہلے عمران خان صاحب کے اوپر جتنے بھی آج بھی میں نے باہر نکل کے پوچھا مختلف میڈیا کے لوگوں نے کہ اندر کیا ہوا، میں نے کہا میں اڈیالہ جیل سے کبھی بھی کوئی اچھی خبر لے کر باہر نہیں نکلا۔ یہ ایک ہمارا خواب یہ کہ اڈیالہ میں انصاف ہو اور اڈیالہ سے ہمیں ریلیف ملے۔ یہاں جتنے بھی ججز آئے، آپ نے ان بہت سارے ججز کے آپ نے نام سنے، اسلام آباد کے ججز نے بہت پاپولیرٹی حاصل کی ہے گزشتہ 2 سال میں۔ جج ذوالقرنین کا آپ نے اتنا نام سنا، ہمایوں دلاور صاحب کا اتنا نام سنا، اب جج بشیر صاحب کا اتنا نام سنا۔ آج کے بھی جو جج صاحب تھے، میں نے کبھی کسی ٹی وی چینل پہ، کبھی کورٹ روم میں یا باہر آ کر اس بات کا اظہار نہیں کیا کہ جو ناصر جاوید رانا صاحب ہیں، ان کے اوپر سپریم کورٹ کی رپورٹڈ ججمنٹ ہے کہ وہ ایز اے جج ہی از انفٹ فار دی سروسز، اور ان کو امیڈیٹلی سروس سے ان کو ٹرمینیٹ کیا جائے اور ان کو تو کوئی یہ کام آپ نہ کا دیا گراؤنڈ جائے۔ ہوگا اپیل کا؟ دیکھیں یہ ہمارا گراؤنڈ بالکل ہوگا، ان کے خلاف انکوائری کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ نے تب آبزرویشنز دے دی تھی کہ ان کے فیصلے ٹھیک نہیں ہیں۔ بالکل۔ تو میں جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا عمران خان صاحب کے مقدر قسمت میں ایسے ججز ہی ہیں جن کے اوپر سپریم کورٹ کی فائنڈنگز ہیں کہ ان کو بالکل جج ٹھیک نہیں ہو ہونا چاہیے؟ تو پھر بالکل ٹھیک آج کا فیصلہ مجھے بالکل حیران نہیں کرتا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر، بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ ناظرین، یہاں پہ پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم۔ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اپنی فیڈ بیک سے آغاز ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔